بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فرقان کی آیات 21 تا 44 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہے ارشاد باری تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ یہاں ان لوگوں کے معاہدانہ اور گستاخانہ کلمات اور گستاخانہ کلمات کی وجوہات بیان ہو رہی ہیں کہ یہ لوگ ہیں جن کو یہ امید نہیں کہ ایک روز یہ ہمارے روبرو حاضر ہو کر پوری زندگی کا حساب دیں۔ یعنی ان لوگوں کی یہاں باتیں ہیں کہ یہ ایسے لوگ جن کو یہ امید نہیں کہ ایک روز یہ ہمارے روبرو حاضر ہو کے پوری زندگی کا حساب دیں گے، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم پر فرشتے وہی لے کر کیوں نہیں اترتے، یا اللہ ہمارے ساتھ ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، یا کم از کم فرشتے تمہاری تصدیق کے لیے آ جاتے، یا خود اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ وہ تمہارے دعوے کی تصدیق کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی دانش میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا، جو وحی اور فرشتوں کے آنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ شرارت اور سرکشی کی انتہا ہے کہ باوجود شرک اور کفر اور ایسی سیاہ کاریوں کے کہ دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے اور شرف ہم کلامی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سرکشی میں حد سے گزر جانا اور نافرمانی کے آخری منزل پر پہنچ جانا، عتوًا کبیرہ، اور انہوں نے سرکشی کی اور بہت بڑی سرکشی کی۔ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَحْجُورًا، حجرن کے لفظی معنی محفوظ جگہ کے ہیں، اور ماجورہ ہجرن کی تاکید ہے۔ محاورہ عرب میں یہ سامنے کی مصیبت سے بچنے کے لیے بولا جاتا ہے پناہ 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 پناہ۔ جاہلیت کا دستور تھا کہ اگر کوئی دشمن کے سامنے آ جاتا اور اس کی ایذا کا خوف ہوتا تو ہجرن ماجورہ کہتے، یعنی ہم تمہاری حفاظت اور پناہ چاہتے ہیں۔ ہجرن ماجورہ ہم تمہاری حفاظت اور پناہ چاہتے ہیں۔ کافر عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر حسب عادت یہ الفاظ کہیں گے کہ شاید یہ کہنے کی وجہ سے ہمیں عذاب سے پناہ مل جائے، ہجرن ماجورہ کہیں گے۔ حبان منصورہ، ابان خاک اور غبار کو کہتے ہیں۔ منصورہ نثر سے ہے، معنی ہے بکھرا ہوا، یعنی ہم اسے لے کر غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ دانت سے کاٹنا، اور جس دن کاٹ کاٹ کر کھائے گا ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو ندامت اور حسرت سے، یہ کنایا ہے۔ یہ آیت عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی جب اس نے اپنے دوست ابی بن خلف کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوکا
لیکن اس کا حکم عام ہے، گناہ پر آمادہ کرنے والے تمام لوگوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی غلط کار اور بے دین دوستوں کی دوستی قیامت کے دن قیامت کے روز حسرت اور ندامت کا باعث ہوگی، حسرت اور ندامت کا باعث ہوگی۔ ان آیات نے یہ بتلایا ہے کہ جو دو یا زیادہ دوست کسی معصیت اور گناہ پر جمع ہوں اور خلاف شرع امور میں ایک دوسرے کی اعانت کرتے ہوں، ان سب کا یہی حکم ہے کہ قیامت کے روز اس گہرے دوست کی دوستی پر روئیں گے۔ سنن ترمذی ابو داؤد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی غیر مسلم کو اپنا ساتھی نہ بناؤ اور تمہارا کھانا بطور دوستی کے صرف متقی آدمی کھائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر متقی کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان عادتاً اپنے دوست کے دین اور طریقے پر چلا کرتا ہے، اس لیے دوست بنانے سے پہلے خوب غور کر لیا کرو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُلًا مصدر سے ہے، جس کے معنی ہے وقت مدد ایسے شخص کو مدد کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جانا، ایسے شخص کی مدد کو چھوڑ کر جس سے مدد کی امید ہو، اور شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو مہجور اور متروک کر دیا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ قرآن کو مہجور اور متروک کر دینے سے مراد قرآن کا انکار ہے، جو کفار ہی کا کام ہے۔ مگر بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جو مسلمان قرآن پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر نہ اس کی تلاوت کی پابندی کرتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی اس حکم میں داخل ہے۔ یعنی قرآن کو عملاً ترک کر دینا بھی گناہ عظیم ہے۔ آگے اصحاب الرس، کنویں والے، قرآن کریم یا کسی حدیث میں ان کی تفصیل نہیں ملتی، یہ لوگ کنویں پر آباد تھے، نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یمامہ میں قوم سمود کا کوئی قبیلہ آباد تھا، انہیں اصحاب الرس کہا جاتا تھا۔ چنانچہ فرمایا، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افأنت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔